معادلہ میں کیا کہتا ہے کہ بہرحال میں اس موضوع کو کافی آگے حد تک میں پہلے لے کر آیا ہوں کسی اور جگہ پر، لیکن بہرحال آپ کے اذان عالی میں منتقل کرنا ہے کہ اس سینیریو کو سمجھے دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں نجوا کرتے ہیں۔ نجوا کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یعنی کس کو؟ رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول سے مخاطب ہے کہ یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جب آتے ہیں نا تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو سرگوشیاں کرنے والے ہیں، یہ جو پلاننگیں کرنے والے ہیں، یہ جو سازشیں کرنے والے ہیں، یہ اگر 3 ہیں تو چوتھا میں ہوں، اگر یہ 5 ہیں تو خدا کہہ رہا ہے چھٹا میں ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی میں ان کی ساری سرگوشیوں سے واقف ہوں، ساری سرگوشیوں سے۔ اب یہ جتنی سرگوشیاں کرتے ہیں رسول کو بتا نہیں دیتے تھے یا رسول اللہ کو حدیث کیا ہی وہی آ گئی، یہ وہاں پر آپ کے لیے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخ نام نہیں لیتی لوگوں کا، کیوں؟ کیونکہ رسول نے کہا جانے دو، جانے دو، جانے دو۔ عزیزان محترم، کون لوگ تھے؟ یہ قرآن کی آیتیں کب نازل ہوئی ہیں؟ یہ تبھی نازل ہوئی ہیں نا کہ جو ہیں آس پاس ہے، کوئی تو ہے۔ یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ گناہ کروانا چاہتے ہیں، یہ دشمنی کروانا چاہتے ہیں، یہ رسول کے مقابلے میں ایک اور نظام لانا چاہتے ہیں۔ بتحمل سے، میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا، ویسے آج بہت دیر ہو گئی زانے محترم، بس میں چاہتا ہوں کہ بہرحال آپ کوئی نہ کوئی نتیجہ لے کے جو ہے وہ اٹھیں۔ یہ پلاننگ کر رہے، یہ چاہتے ہیں آپ کے مقابلے میں آئے، فرد کو گناہ کروائیں، ایک شخص کو گناہ کروائیں، پھر دشمنی ایجاد کریں اور آپ رسول کے مقابلے میں معصیت کروائیں۔ یعنی کیا؟ یعنی جو رسول نے فرمایا ہے اس کے مقابلے میں آئے، جو رسول نے کہا ہے اس کو توڑیں، جو حدود اللہ نے قائم کیے ہیں اپنے حدود قائم کریں۔ حدود کس کو کہتے ہیں؟ حد ہے، اسے باہر نہیں نکلنا، اس سے باہر نہیں جانا، نہیں، ان حدودوں کو توڑو، اپنے حدود بناؤ۔ یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، نجوا۔ ان کا نجوا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کا نجوا شیطان کا نجوا ہے، شیطان ہے جو ان سے سرگوشیاں کروا رہا ہے۔ معاملہ بہت سنگین ہے، ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے۔ شیطان نجوا کرواتا ہے ان سے، اور اے ایمان لانے والو آگاہ رہو، ان کا نجوا تمہارے تک نہ پہنچ جائے کہیں۔ یہ ان کا نجوا ہے جو تم تک پہنچا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، قرآن ہے، بہرحال قرآن زمانے میں محیط نہیں ہے کسی، آخری زمانے تک قرآن ہے۔ یعنی یہ نجوا آج بھی ہو رہا ہے، یہ سرگوشیاں کوئی ابھی بھی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ آپس میں لڑواؤ، دشمنی ایجاد کرو، جوانوں سے گناہ کرواؤ، یہ سب نجوا ہو رہا ہے۔ قرآن جب اس شیطان کے نجوے کی بات کرتا ہے تو قرآن دوسرے نجوے کی بھی بات کرتا ہے، یعنی رسول سے بھی نجوا کرو۔ لیکن کیونکہ فقہی احکام بھی ہے صورت میں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم رسول سے نجوا کرنا چاہتے ہو نا، تو اس وقت لوگ کیا تھے؟ آتے تھے رسول سے کان میں بات کرتے تھے۔ اخلاقی طور پر اگر ایک محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 لوگ کان میں بات کریں تو بری بات سمجھی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کے خلاف ہے۔ اخلاقی احکام ہے۔ کہا رسول سے آ کے یہ کانوں میں بات کرتے تھے، قرآن کی آیت آ گئی، کیا آ گئی؟ کہ اگر تم رسول سے نجوا کرنا چاہتے ہو تو پھر صدقہ دو
پھر رسول سے نجوا کرو، صدقہ دو اور پھر رسول سے نجوا کرو۔ تو تاریخ اور روایات کہتی ہیں کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ تھے، بڑے بڑے ایمان۔ حضرت سلیمان فارسی بھی موجود ہیں۔ کتنا ایمان ہے؟ کس درجے کا ایمان ہے؟ اچھا ہم لوگ بڑے کہتے ہیں حضرت سلیمان کا ایمان حضرت ابو ذر کا ایمان میں بڑا فرق تھا، اور پھر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا پتا اس کا ایمان؟ تمہیں کیا پتا سلیمان کا ایمان کیا تھا؟ تمہیں ایمان کا الف کا نقطہ بھی نہیں پتا تمہیں ایمان کا؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کیا ہے کہ حضرت سلیمان کا ایمان کیسا تھا؟ سلمان و منا اہل بیت۔ لیکن تاریخ کہتی ہے حضرت سلیمان نے بھی صدقہ نہیں دیا، صرف ایک شخص نے صدقہ دیا اور نجوا کیا، صرف علی ابن ابی طالب۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔